بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بڑھاپے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی تنگحالی سے پریشان ہو کر مصر شہر کے طرف اناج لینے چلیں تو انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ اس مصر شہر کا بادشاہ وہی یوسف علیہ السلام ہیں کہ جنہیں آج سے 40 سال پہلے ان سبھی بھائیوں نے سازش کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا اور اس معصوم بچے کو اس کے بوڑھے باپ سے جدا کر دیا تھا۔ وہ سارے بھائی سمجھ رہے تھے کہ حضرت یوسف تو کب کے اس کنویں میں پڑے پڑے مر چکے ہوں گے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جس کی حفاظت اللہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ وہ سارے بھائی مصر شہر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے بھائیوں کو دیکھا تو وہ انہیں پہچان گئے، لیکن یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکیں۔ ان سبھی بھائیوں نے اناج لیا اور واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو بلا کر کہا کہ اگلی بار تمہیں اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ضرور لے کر آنا ہوگا، ورنہ تمہیں اناج نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ سارے بھائی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے والد حضرت یعقوب بنیامین کو کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ اس لیے جب یہ سارے بھائی گھر پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب سے روتے ہوئے کہنے لگے کہ ابا جان، اب ہمیں اناج تبھی ملے گا جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی مصر لے کر جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کے لیے کسی صورت میں بھی راضی نہیں تھے کہ وہ بنیامین کو ان سبھی سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے یوسف کے سلسلے میں ان بھائیوں کا رویہ دیکھ لیا تھا کہ کیسے ان سبھی نے سازش کر کے حضرت یوسف کو ان سے جدا کر دیا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں یہ لڑکے میرے بچے بنیامین کے ساتھ بھی ویسا ہی نہ کریں، اس لیے وہ کسی صورت میں بھی بنیامین کو مصر بھیجنے پر راضی نہیں تھے۔ آخر سارے لڑکوں نے ایک ساتھ مل کر قسمیں کھائیں اور کہا کہ ابا جان، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لے کر ضرور آئیں گے۔ لڑکوں کے بہت زیادہ ضد پر حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے اور کہہ دیا کہ میرے بچوں، کچھ بھی ہو جائے بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لے کر ضرور آنا۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب یہ سارے بھائی اپنا سامان تیار کر کے پھر سے مصر شہر کی طرف چل دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب سے چھوٹے لڑکے بنیامین کو ان بھائیوں کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ اے میرے بچوں، میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے، اس لیے تم اس کا خیال رکھنا کہ جب تم مصر شہر میں داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، کیونکہ اللہ نے تم لوگوں کو خوبصورتی کے ساتھ اچھی صحت بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں دیکھ کر لوگوں کی نظر نہ لگ جائے۔ والد کی یہ نصیحت سن کر وہ سبھی 10 بھائی مصر شہر کی طرف چل دیے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ مصر شہر پہنچے اور الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ چلتے چلتے بادشاہ کے محل میں پہنچے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ضرور لے کر آئیں گے، تو دیکھیں آج ہم اپنے والد کو بہلا پھسلا کر اپنے اس بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھا تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے، اور 40 سال پہلے کا وہ منظر آنکھوں کے سامنے دکھنے لگا کہ گھر کے آنگن میں کیسے ہم دونوں بھائی کھیلا کرتے تھے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے مل کر خوش ہوا کرتے تھے، لیکن بھائیوں کی دشمنی نے ہمیں کیسے ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس کمرے میں بلایا اور کہنے لگے کہ اے لڑکے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو حضرت بنیامین نے جواب دیا کہ نہیں اے بادشاہ سلامت، میں تو آپ کو نہیں جانتا، کیونکہ میں تو پہلی بار اپنے شہر کنعان سے باہر نکلا ہوں۔ میرے والد حضرت یعقوب کبھی بھی مجھے اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آج سے 40 سال پہلے میرا بڑا بھائی یوسف
ان سے جدا ہو گیا تھا، اس لیے اب میرے والد مجھے اپنے سے دور نہیں جانے دیتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اے بنیامین، میں تمہارا بھائی یوسف ہی ہوں، مجھے ہی آج سے 40 سال پہلے بھائیوں نے تم لوگوں سے جدا کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت بنیامین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ اپنے بھائی یوسف سے لپٹ کر رونے لگیں، کیونکہ حضرت بنیامین بھی اپنے سوتیلے بھائیوں کی دشمنی کا شکار ہوا کرتے تھے۔ یہ سوتیلے بھائی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، اسی طرح بنیامین سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہوا تو یہ سارے بھائی گھر لوٹنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا من نہیں کر رہا تھا کہ ان کا بھائی بنیامین ان سے جدا ہو۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنا ایک سب سے قیمتی سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا اور اس بارے میں کسی کو نہ بتایا۔ جب یہ سارے بھائی اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چل دیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک نوکر کو بلا کر کہا کہ ان 10 بھائیوں کو روکو، کیونکہ ان میں سے کسی نے میرا قیمتی پیالہ چوری کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی پورے محل میں ہڑبڑی مچ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قیمتی پیالہ چوری ہو گیا۔ تو ایک نوکر نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ان 10 بھائیوں کو پکارا اور کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو، جلدی سے محل میں واپس آؤ۔ یہ سارے بھائی واپس محل میں لوٹیں اور پوچھنے لگیں کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی کون سی چیز چوری ہو گئی ہے؟ تو ایک نوکر نے جواب دیا کہ بادشاہ کا سب سے قیمتی پیالہ چوری ہو گیا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ تم لوگوں نے وہ پیالہ چوری کیا ہے۔ یہ سن کر وہ سارے بھائی کہنے لگیں کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ ہم نبی کے لڑکے ہیں، ہم چوری نہیں کرتے۔ تو نوکر نے کہا کہ اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ نکل آیا تو اس کے بدلے میں تم ہمیں کیا دو گے؟ تو بڑے بھائی نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم میں سے جس کے سامان میں بھی وہ پیالہ نکلے تو وہ بادشاہ کا غلام بن کر رہے گا، کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے وہ پیالہ چوری نہیں کیا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک نوکر آگے بڑھا اور ایک ایک بھائی کے سامان کو کھولنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر نوکر نے سب سے پہلے بڑے بھائی کا سامان کھولا اور پھر اس سے چھوٹے بھائی کا۔ اسی طرح سارے بھائیوں کا سامان کھولتے کھولتے جب نوکر حضرت بنیامین کے سامان پر پہنچا تو جیسے ہی بنیامین کا سامان کھولا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قیمتی پیالہ اسی میں چھپا رکھا تھا۔ یہ دیکھ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب اس لڑکے بنیامین کو میں اپنے پاس غلام بنا کر رکھوں گا۔ جب باقی 9 بھائیوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا وہ قیمتی پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو وہ نفرت میں آ کر کہنے لگے کہ جیسے یہ لڑکا چور ہے ایسے ہی اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت تیز غصہ آیا کہ یہ لوگ مجھے گالی دے رہے ہیں، لیکن خود کو سنبھالا اور ان بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کہ میں وہی یوسف ہوں کہ جسے تم بیٹھے گالی دے رہے ہو۔ لیکن اگلے ہی پل یہ سارے بھائی بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی اور کو نہیں بلکہ بنیامین کو اپنا غلام بنا کر رکھ لیا تھا، اور ان بھائیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لے کر ضرور آئیں گے۔ اس لیے وہ سب بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ اے بادشاہ سلامت، آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ ہم نے اپنے والد سے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ہر قیمت پر بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔ اے بادشاہ سلامت، ہمارے والد یعقوب پر رحم کھائیں، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، پہلے ہی ان کا ایک لڑکا یوسف وفات پا چکا ہے، اسی کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اور اب اگر وہ سنیں گے کہ ان کا دوسرا لڑکا بنیامین بھی ان سے جدا ہو گیا ہے تو شاید وہ یہ غم برداشت نہ کر سکے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم۔